مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشهدتهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من خير الخلق كلهم معزز سامعین کرام، آج 26 ذی الحج تاریخ اسلام کا وہ تاریخ دن ہے 26 ذی الحج جو آج ہے، آج کا دن تاریخ اسلام کا
وہ تاریخ ترین دن ہے جس دن مراد رسول سسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد علی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا۔ آج کے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کیا گیا۔ عمر فاروق اس امت کا واحد وہ فرد ہے، ذرا بات کو سمجھیے گا، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی شان ہے۔ عمر فاروق اس امت کا واحد وہ فرد ہے جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہم اعز الاسلام باحد العمرین۔ واحد شخصیت، باقی ساری کائنات خود چل کے آئی، اسلام کو قبول کیا۔ عمر وہ ہے جسے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا، اے اللہ عمر مجھے دے دے، اے اللہ مجھے عمر دے دے، اور اللہ نے اپنے نبی کی اس مراد کو، اس دعا کو قبول کیا۔ یہ وہ شان ہے جو کسی صحابی کی بھی نہیں ہے، یہ وہ شان ہے جو کسی صحابی کی بھی نہیں ہے۔ عالم کفر کہتا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا، عالم کفر کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے، اگر ایک عمر اور ہوتا تو دنیا کا نقشہ یہ نہ ہوتا جو اس وقت ہے۔ عمر ابن خطاب کوئی معمولی ہستی نہیں۔ میں نے شروع میں حدیث مبارکہ پڑھی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد نبوت نہیں ہے، لیکن لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا لکان عمر ابن خطاب، تو عمر میرے بعد کا نبی عمر تھا۔ وہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھی تھی۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس دن اسلام قبول کیا، اعلان جا کے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کیا اور نماز ادا کی۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ کفر آج بھی عمر کے نام سے کامتا ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات؟ جتنے نظام آج چل رہے ہیں، پولیس کا نظام بنانے والا عمر ابن خطاب، ڈاک کا نظام بنانے والا عمر ابن خطاب، جو ڈاک کا نظام ہے یہ عمر ابن خطاب کا بنایا ہے، پولیس کا محکمہ، جیلیں بنانے والا عمر ابن خطاب، فوجی چھاؤنیاں بنانے والا عمر ابن خطاب، اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کرنے والا عمر ابن خطاب، مساجد میں ائمہ مقرر کرنے والا عمر ابن خطاب، بیواؤں یتیموں کو وظائف جاری کرنے والا عمر ابن خطاب، شیر خوار بچے کا وظیفہ مقرر کرنے والا عمر ابن خطاب، دنیا کو ایک نظام دے کے چلے گئے۔ اور وہ مرد مجاہد جو جن کی خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورہ جن سے کیا ان میں سے پہلی شخصیت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہے، عمر فاروق بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صدیق اکبر بھی عشرہ مبشرہ، یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو بشارت دی گئی، مبشرہ بشارت کو دی گئی، جن کو بشارت دی گئی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مل گئی۔ جنہیں یہ بشارت ملی ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف سے مشورہ کیا سیدنا صدیق اکبر نے کہ میں اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں،
میری رائے میں عمر سے زیادہ موزوں شخص کوئی نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے اگر آپ مجھ سے کسی کا نام پوچھتے کہ کس کو خلیفہ بناؤں تو میں عمر بن خطاب کا نام پیش کرتا. حضرت عثمان کو بلا کر مشورہ کیا, انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ حضرت عمر سے زیادہ موزوں کوئی نہیں. سیدنا عمر فاروق کو مقرر کیا گیا خلافت کے لیے, اور امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے جن کے لیے بولا گیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا فاروق ہے, اور حضرت عمر کو فاروق کا لقب دینے والا کوئی اور نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا ہے. عمر فاروق جری آدمی ہیں, بہادر آدمی ہیں. خلیفہ بنے, جب خلافت کا بتایا گیا کہ آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا, رونے لگے کہ میں یہ بار نہیں اٹھا سکوں گا, یہ بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا, یہ بہت بڑا مسند ہے, نیابت رسول کا منصب ہے, یہ کچھ سے نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن جب ذمہ داری پڑی تو اس طریقے سے ذمہ داری کو پورا کیا کہ دنیا کو حکومت کرنا سکھا گئے کہ حکومت کی کیسے جاتی. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, یہ ساری چیزیں ڈاک, پولیس, فوجی چھاؤنیاں, فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کرنا, فوجیوں کی چھٹیوں کا نظام, یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا گیا کہ کتنے عرصے بعد ان کو چھٹی دی جائے. یہ ساری چیزیں اور فتوحات 27 لاکھ مربع میل تک, 27 لاکھ مربع میل تک اتنی بڑی حکومت بنی کہ آج اتنی بڑی حکومت دنیا میں موجود نہیں ہے. کہ ہمارے بلوچستان تک یہاں تک حکومت آ گئی, وسط ایشیا کے ریاستیں اس کے اندر آ گئی, اور یہ ریاست پھیلتی چلی گئی. کفار کا کہنا ہے, ایک مورخ یہ لکھتا ہے کہ ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا, اور ایک کافر مورخ لکھتا ہے کہ اگر عمر فاروق کو 10 سال اور مل جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب رہتا ہی نہ, ساری کی ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی. آج بیت المقدس جس پہ لڑائیاں چل رہی ہیں اور غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو وہاں قتل کیا گیا, یہ بیت المقدس سیدنا عمر فاروق کے روح دبدبے کی بدولت بغیر جنگ کے انہوں نے حوالے کر دیے. یہ تو ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے, لیکن شرط یہ رکھی کہ چابی ہم اسی کو دیں گے. مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی, وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں.